ناظرین آداب، السلام علیکم۔ اتر پردیش کے انتخابات کے سلسلے میں ہم سیاسی لیڈران، دانشور حضرات اور ماہرین کے آراء آپ کی خدمت میں جو پیش کر رہے ہیں، اسی سلسلے کے تحت آج ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر پروفیسر بصیر احمد خان صاحب، جو مسلم مجلس کے صدر ہیں اور اس سے قبل وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹس یونین کے صدر اور سیکرٹری رہ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ایک عرصے تک درس و تدریس کے فرائض انجام دیتے رہے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے ہیں اور اندرا گاندھی اوپن یونیورسٹی کے پرو وائس چانسلر بھی رہے ہیں۔ آج کل وہ مسلم مجلس کے جو 1966 میں ڈاکٹر عبدالجلیل فریدی صاحب نے قائم کی تھی، اس کے صدر ہیں۔ اس سے قبل وہ مسلم لیگ، انصاف پارٹی، کئی اور جماعتوں میں رہے ہیں اور لوک سبھا اور اسمبلی کا الیکشن بھی لڑ چکے ہیں۔ تو آئیے ہم ان سے معلوم کرتے ہیں کہ یو پی کے الیکشن کے بارے میں ان کے کیا موقف ہے، کیا رائے ہے اور مسلم مجلس کس طرح جو ہے اس انتخابات میں حصہ لے رہی ہے۔ ڈاکٹر بصیر احمد خان صاحب، سوالات کے اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ شکریہ۔ آپ مسلم مجلس کے صدر ہیں، مسلم مجلس بھی جو ہے غالباً انتخابات میں حصہ لے رہی ہے، سرگرمیاں تیز ہو چکی ہیں۔ تو جو انتخابی منظرنامہ ابھر رہا ہے یو پی کا اس وقت، اس کو آپ کس طرح سے ایویلویٹ کریں گے، اسیس کریں گے؟ صاحب، ہمارا اندازہ یہ ہے کہ یہ جو 2022 کے الیکشن ہے یو پی کے، تو چونکہ پارلیمنٹ کا راستہ بھی اور حکومت کا راستہ یو پی کو جاتا ہے 80 کے قریب، یہاں پہ ایم پی چنے جاتے ہیں، تو یہ ایک سیمی فائنل ہے اور اصل جو ہے وہ 2024 کو ہوگا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو یو پی کے حالات ہیں تو خالی مسلمانوں کو ہی نہیں بلکہ اس ملک کے جتنے بھی لوگ بھائی خواہ ہیں اور جو یہ چاہتے ہیں کہ ملک ترقی کرے، یہاں پر امن و امان رہے، تو ان کا یہ فرض ہو جاتا ہے کہ یوگی کی جو حکومت ہے اس وقت، کہ کسی صورت سے یو پی سے اس حکومت کا خاتمہ ہو اور یہاں پر ایسے لوگوں کی حکومت قائم ہو جو ہندوستان کے آئین میں اور جمہوریت میں یقین رکھتے ہوں۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ملک میں جو فرقہ پرستی کا سرچشمہ ہے، اصل تو اس کی جو ہے پیدائش جو ہے وہ مہاراشٹر سے ہوتی ہے، ناگپور سے ہوتی ہے، پونا سے ہوتی ہے، برین وہاں پہ کام کرتا ہے، لیکن اس کی عملی شکل جو ہے یو پی میں بہت زیادہ نظر آ رہی ہے۔ اس کی کیا وجوہات کیا ہے؟ آپ وہاں رہے ہیں، علی گڑھ میں بھی رہے ہیں، کیا وجوہات ہے اس کے؟ دیکھیے، اصل وجہ یہ ہے کہ اب تک یو پی میں جتنے پرائم منسٹر رہے زیادہ تر جو ہے یو پی کے رہے۔ نرسمہا راؤ آئے تھے اور اس کے بعد سے پھر تبدیلی آنی شروع ہوئی، ورنہ تمام پرائم منسٹر یو پی سے آتے ہیں۔ تو یو پی میں تمام پارٹیاں یہ چاہتی ہیں اگر اس کی قیادت کسی دوسرے کے ہاتھ میں ہو تو وہ کبھی یہ نہیں چاہتے کہ یو پی میں لیڈرشپ ایمرج ہو، اس لیے کہ یو پی سب سے بڑا صوبہ ہے آبادی کے اعتبار سے، پارلیمنٹ کے ممبروں کے حساب سے۔ تو اس وقت جو صورت حال ہو رہی ہے، جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آر ایس ایس کا بالکل دو لفظوں میں کہا جا سکتا ہے، میں نہیں کہہ رہا، ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے بنچ آف تھاٹ میں، کہ اس ملک کے گولوالکر نے لکھا ہے کہ 3 دشمن ہیں، ایک مسلمان، ایک عیسائی اور ایک کمیونسٹ۔ تو یہ اسی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں۔ پہلی مرتبہ آر ایس ایس کی حکومت آئی ہے تو یہ اسی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف اور عیسائیوں کے خلاف اور کمیونسٹوں کے خلاف۔ اور اصل بات یہ بھی ہے کہ برہمنواد کے تحت یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو او بی سیز ہیں اور جو مائنورٹیز ہیں اور جو دلت ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کے جوتی کے تلے رہیں اور ان کے ایک طریقے سے غلام بن کے زندگی گزاریں، سیکنڈ کلاس سٹیزن۔ نہیں، میرا سوال اسی حوالے سے ہے کہ وائی یو پی ہیز بیکم فرٹائل گراؤنڈ، اس کے لیے جو ایک ہندوتو نظریے کی جو بات کر رہے ہیں کہ بھئی وہ جتنے بھی آبادیاں ہیں یہاں کے مختلف اقوام ہیں، اس کو غلام بنا کر جو ہے ایک چند مخصوص جو پیدائشی مراد یافتہ طبقات ہے ان کی اجارہ داری کو برقرار رکھنا چاہتا ہے، جو چلا آ رہا ہے سلسلہ ہر میدان میں، سیاسی میدان میں، آپ کے معاشی اقتصادی میدان میں، اور عملاً اس کی شکل موجود ہے۔ کوئی ہمارا ادارہ جو ہے، نہ سیاسی ادارہ، نہ قانونی ادارہ، نہ بیوروکریسی کے ادارہ، کہیں بھی دیکھیں گے آپ، کوئی بھی ادارہ نمائندہ اس کا نہیں ہے، یعنی کم سے کم وہ اپنے ہم مذہبوں کے ساتھ بھی انصاف کرنے کو تیار ہے۔ تو یہ جو ہے فرٹائل گراؤنڈ یو پی کو بنا ہوا ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہوئی کہ آر ایس ایس نے بہت سوچ سمجھ کے یہ کیا کہ جب سینٹر کمزور ہوا تو انہوں نے کوشش کیا کی کہ ان کو 2 چیزیں مل گئیں۔ ایک تو پرائم منسٹر ہو گئے منموہن سنگھ، تو بیسیکلی یہ ان کے بھی فیور میں نہیں ہے، اس نے مائنورٹی کے آدمی تھے، یا بھی کہا انہوں نے کہ گولی مار دینی چاہیے تھی، دھرم سنسد میں کہا گولی مار دینی چاہیے تھی منموہن سنگھ کو۔ دوسرا انہوں نے دیکھا کانگریس کی پریزیڈنٹ ہو گئی سونیا گاندھی، تو وہ کرسچن ہیں اور اٹیلین رہ چکی ہیں۔ ایک تو ان کو
प्रोपेगेंडे का ये मौका मिला। दूसरी बात ये हुई कि इन्होंने काम ये किया कि ये जो बाबरी मस्जिद मूवमेंट जो चलाया, पहले इन्होंने बहुत चालाकी के साथ रामायण आप देखिए चलाया, लोगों का जहन बनाया। वरना पहले जन्माष्टमी ज़्यादा मशहूर थी और गीता का ज़्यादा अहमियत थी, कृष्ण जी की ज़्यादा अहमियत थी। तो बाकायदा इन्होंने बाबरी मस्जिद का इशू बनाया, पहले रामायण चलवाई और फिर उसके बाद रथ यात्रा की। उससे नतीजा हुआ कि जो उसका बैटल ग्राउंड था वो यूपी बन गया, इसलिए कि बाबरी मस्जिद का पूरा कज़िया जो था, बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि और फिर बाबरी मस्जिद इन्होंने शहीद की, तो उसकी वजह से ये हुआ कि ये, और इन्होंने बहुत चालाकी के साथ ओबीसी लीडर को बनाया, कल्याण सिंह को, बहुत चालाकी से चले वो लोग। तो नतीजा ये हुआ कि तमाम कम्युनलिज्म का जो फोकस था ये बाबरी मस्जिद मूवमेंट की वजह से, इसमें कुछ हमारी गलतियाँ भी हुई कि जिस तरीके से हम पब्लिक में लेकर आए बाबरी मस्जिद मूवमेंट को, हमारी जो क़यादत थी, उसका एक फ़ायदा ख़ास तौर से चूँकि यही इशू बन गया बाबरी मस्जिद का जो अब तक चल रहा है, उसकी वजह से सबसे ज़्यादा कम्युनलिज्म जो फैली वो यूपी के अंदर फैली, पोलराइजेशन हुआ। अब इस वक्त जो है इंतखाबात हो रहे हैं, कई जमातें जो है मैदान में है, 4 या 5 रुखी मुकाबले होने वाले हैं। मुसलमानों की भी छोटी छोटी तंजीमें मैदान में है। आपकी जो सबसे पुरानी तंजीम है वहीं कायम जो हुई थी, मुस्लिम मजलिस कायम हुई थी 1967 में, 67 में कायम हुई थी, वो भी मैदान में है। तो मुसलमानों का क्या मौक़िफ़ होगा, क्या होना चाहिए, किस तरह से मुसलमान वोटर को, क्योंकि मुसलमान वोटर जो है वहाँ पर तकरीबन 140 सीटों में फैसला कुन हैसियत रखता है, 20 से जो है 70% तक है। जी असल में देखिए बात यह है कि हमारे यहाँ बहुत सारी मुस्लिम जमातें हैं। अब जैसे 10-12 के नाम तो मैं बताता हूँ, आपको भी मालूम होगा। जैसे मुस्लिम मजलिस सबसे कदीम जमात है और डॉक्टर फरीद जब बनाए थे तो इसके माजी में इसके सेंटर में मिनिस्टर रह चुके हैं। जुल्फ़िकार साहब मिनिस्टर रहे इसके अंदर जनता पार्टी के दौर में, मसूद खान वहाँ कैबिनेट मिनिस्टर रहे यूपी में, इनके MLA भी रहे, MP भी रहे। तो एक तो ये जमात है मुस्लिम मजलिस। डॉक्टर साहब के मरने के बाद और यहाँ मुस्लिम लीग के आने के बाद ख़ास तौर से शुमाली हिंद, ये जो हिंदुस्तान का इलाका है, इसके अंदर मुस्लिम लीग आ गई थी। लेकिन अब वो बनात वाला, सेठ साहब, इन लोग, कोया साहब के मरने के बाद वो बात नहीं रही। दूसरी जमात जो है, हालांकि मुस्लिम मजलिस कायम है, दफ्तर भी है, क्या कहते हैं, लखनऊ में, और जमात मौजूद है। उसके बाद आप देखिए एक दूसरी जमात जो है मुस्लिम लीग भी यहाँ है, उसके भी 2 टुकड़े हो गए हैं। कुछ केरला वाले हैं, कुछ बागी यूपी मुस्लिम लीग बना ली है। नेशनल लीग एक है यहाँ पर, सुलेमान साहब चला रहे हैं कानपुर के। फिर पीस पार्टी है, इनके भी एक दफ़ा 3-4 MLA आ गए थे, अब इस वक्त कोई भी नहीं है डॉक्टर मसूद की। फिर वो है राष्ट्रीय उलमा काउंसिल है जो आपके आमिर रिशादी साहब उसे चलाते हैं। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया है जिसके अंदर जमात इस्लामी के जो आमला के रुकन हैं कासिम रसूलिया साहब, वो उसके सदर हैं। फिर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है, वो भी अपने कैंडिडेट भी खड़े किए थे, अब तो शायद विड्रॉ कर लिया उन्होंने। तो ये इतनी सारी जमातें हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं यूपी के अंदर। और तो उससे हम ये चाहते थे, मुशावरत से भी मैंने कहा, मुशावरत ने कोशिश की, मजलिस ने कोशिश की कि हम कम से कम आपस में मिल के ये सारी जमातें मशवरा करती कि हमें क्या करना चाहिए, बगैर किसी एजेंडे के। इलेक्शन लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए, किसी का साथ देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, जो भी जहन में आए। अफसोस ये है कि मुस्लिम मजलिस की तरफ से हमने ये बयान दिया, किसी ने रेस्पॉन्ड नहीं किया। उसके बाद मैंने मुशावरत में कहा, मैं मुस्लिम मजलिस से मुशावरत का भी मैं जॉइंट सेक्रेटरी रह चुका हूँ, आमला का मेंबर हूँ। 2 दफ़ा मुशावरत के नवेद हामिद साहब से कह के 2 दफ़ा मीटिंग बुलवाई गई। पहली मीटिंग के अंदर मैं चला गया मजलिस की तरफ से, सुलेमान साहब आ गए नेशनल लीग की तरफ से, कासिम रसूल इलियास साहब आ गए थे वेलफेयर पार्टी की तरफ से। फिर दोबारा बुलाया कि भाई आप आ जाइए। दोबारा क्या हुआ, SDPI के वो आए थे, क्या कहते हैं, हमारे शरफुद्दीन साहब, मैं चला गया था और अमीर जमात इस्लामी वगैरह ये लोग मौजूद थे और सुलेमान साहब थे। अब ये लोग आपस में मिल के बैठने को तैयार नहीं हैं। मेरे अलावा मैं पार्लियामेंट का भी इलेक्शन, असेंबली का भी लड़ चुका हूँ, बहुत वोट भी लिए थे, लेकिन मेरे अलावा और मजलिस के अलावा ये जितनी जमातें हैं ये सब अपने आप को समझते हैं कि हमारी हुकूमतें आ रही हैं, हम चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं। तो हवाई बातें हम लोग करते हैं, ये सारे ओवर एस्टिमेट करते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि मुखलिस नहीं है। अब एक और एक फैक्टर जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। अच्छा हाँ, मैं भूल गया इस वक्त तो सबसे ज़्यादा अहम, मैं नाम भूल गया चूँकि ये यूपी में नई एंट्री है ज़्यादा, तो ये इस वक्त तो मुसलमान नौजवान उधर हैं बहुत जोश के साथ, और ख़ास तौर से ओवैसी साहब जिस तरह पार्लियामेंट में बोलते हैं और जो उर्दू में खिताबत है उनका, तो उसकी वजह से क्या कहते हैं, जाहिर बात है इस वक्त बहुत ज़्यादा वो है उनका।
تو جی تو آپ نے ان سے رابطہ کیا تھا کہ بھئی آپ بھی آئے مل کے لڑیں؟ جی 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 یہ ان تمام لوگوں نے جب یہ کی تھی، ہمارے جو یو پی کے صدر ہیں ندیم صدیقی صاحب، انہوں نے باقاعدہ بیان دیا، سب کو انوائٹ کیا، کوئی نہیں آیا۔ پھر وہ مجلس ان سے کہا گیا کہ ہمارے کیا کہتے ہیں مشاورت نے، انہوں نے کوشش کی تو وہ نہیں آئے۔ اب افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت اویسی صاحب نے بھی یہ چاہیے تھا کہ اگر یہاں آ رہے تھے تو یہ جماعتیں تھیں، ان کو بلا کے بات کرتے کہ بھائی ہم لوگوں کا موقف کیا ہونا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم یہ اعلان کرتے کہ ہم نے کوئی مسلم محاذ بنا لیا، لیکن کم سے کم مشورہ تو کرتے ہم لوگ کہ بھائی یہ کیا کرنا چاہیے۔ اب ہوا یہ کہ ہر پارٹی یہ چاہ رہی ہے، جتنی یہ پارٹیاں ہیں یہ چاہ رہی ہیں کہ ہمارے ووٹ مل جائیں، ہمارے کچھ آدمی جیت جائیں، ہماری پارٹی بڑھ جائے، بی جے پی آ رہی ہے تو آنے دیجیے۔ تمام یو پی میں اس وقت سچویشن یہی ہے، تمام جماعتیں صرف اس چکر میں ہیں کہ ہمارے کچھ ایم ایل اے ہو جائیں، ہمیں کچھ ووٹ مل جائے تاکہ ہم کالا روچا کر سکیں، ہم بھی ایک سیاسی جماعت ہیں، بی جے پی آ رہی ہے تو آنے دیجیے۔ افسوس یہ یو پی کی صورتحال یہ ہے اس وقت۔ اچھا، ابھی ایک مسلمانوں کے حلقے کا جو ہے پڑھا لکھا طبقہ، تعلیم یافتہ طبقہ، اس کا یہ خدشہ ہے، وہ بڑے شد و مت کے ساتھ بیان کر رہا ہے کہ اویسی صاحب کی آمد کے نتیجے میں جو ہے مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے ان کی آمد جو ہے، کیونکہ ان کی ایک اپنا ایک پرسونا ہے، کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو سکتا ہے یہ جو ہے۔ تو اس پر آپ کا کیا ہے؟ دیکھیں صاحب، اس میں مجھے ایک بات یہ عرض کرنی ہے کہ یہ بات اب بالکل عیاں ہو چکی ہے کہ بی جے پی کی پالیسی یہ ہے کہ ہریجن اور مسلمان ووٹ جو ہے وہ بڑھ جائے۔ یہ اس نے انہیں ہار نظر آ رہی ہے اپنی، اس لیے وہ ہندو کارڈ کھیل رہے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ ہریجن ووٹ اور مسلمان بڑھ جائے۔ انہوں نے دو کام کیے ہیں، ایک فرنٹ، پہلے تو اویسی صاحب اکیلے تھے، راج بھر کے ساتھ انہوں نے بنایا تھا بھاگیداری مورچہ، راج بھر بھاگ گئے، ادھر چلے گئے۔ اب ریسنٹلی اویسی صاحب نے مورچہ بنایا ہے جس کے اندر وہ لائے ہیں وامن مشرام کو، اور دوسرے لائے ہیں وہ بابو سنگھ کشواہا کو۔ ان کے ساتھ مل کے اویسی صاحب نے بنایا اور کہتے ہیں ہم 100 سیٹوں پہ لڑیں گے اور باقی سب جگہ ساری سیٹوں پہ لڑیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وامن مشرم کا یہاں پہ تو کوئی خاص اثر ہے نہیں یو پی کے اندر، اور بابو سنگھ کشواہا کا کوئی یقین نہیں ہے، ادھر سے آئے تھے کبھی بی ایس پی کا، کل کو ادھر جا سکتے ہیں۔ تو لیکن اس کا نتیجہ یہ ضرور ہوگا کہ مسلمان ووٹ اور ہریجن ووٹوں کو وہ اسپلٹ کرنا چاہتے ہیں یہ ہمارے بی جے پی والے۔ دوسرے دن جیسے اویسی صاحب کا یہ فرنٹ بنا، دوسرے دن انہوں نے ایک اور فرنٹ بنوا دیا، اور اس کے اندر آپ دیکھیں چندر شیکھر آزاد سماج پارٹی، اور اس میں پھر ہمارے پیس پارٹی والے بھی شامل ہو گئے، اور اس میں وہ بھی عامر ارشادی بھی شامل ہو گئے۔ تو کھلی ہوئی بات نظر آ رہی ہے کہ جتنے فرنٹ بنوائے جائیں گے گٹھ بندھن، اس کا فائدہ بی جے پی کو ہوگا، اور ان میں خاص طور سے یہی کیا جا رہا ہے ان کا کہ مسلمان اور ہریجن ووٹ جو ہے وہ بڑھ جائے، ان کا جو اپنا ووٹ ہے 40% وہ رہے گا، 60% ووٹ آپس میں بڑھ جائے، وہ جیت جائیں، ان کا کھیل ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے، تو مسلمان ووٹر وہاں پر جو ہے اس کو پولیٹیکلی، کیونکہ 5 سال میں جس طریقہ اس کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے وہاں پر، وہ پولیٹیکلی تو میچور ہو گیا ہوگا، وہ 2017 سے سبق لیا ہوگا، اس نے 2019 سے سبق لیا ہوگا، کیونکہ ہم جب گئے، میں بہت مرتبہ وہاں کے یو پی کا الیکشن کور کیا ہوں، ذات پات کی عزبتیں بڑے کام کرتی ہے بالکل، کہ بھائی وہ شیخ ہے، وہ فلاں ہیں، وہ ہم کو ووٹ نہیں دیتے ہیں۔ میں دیوبند گیا، دیوبند جو ہے اسلامی جو ہے تعلیم کا جو ہے بہت دنیا کا ایک مشہور مرکز کے طور پر جو ہے تو جانا جاتا ہے۔ وہاں پر وہاں کے جو صدر بلدیہ ہے ضیاء الدین انصاری صاحب، وہ ہم سے کہنے لگے کہ یہ جو عثمانی شیخ زادے ہیں یہ ہم کو ووٹ نہیں دیتے ہیں، ہمارے ساتھ جو ہے سلوک عجیب و غریب قسم کا کرتے ہیں۔ تو یہ جو کیفیت ہے وہ کیوں نہیں دور ہو رہی ہے؟ ساؤتھ میں اس طرح سے نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیے، اس میں بدقسمتی سے اتر پردیش کے اندر یہ ہوا کہ چونکہ حکومت ہند کی پالیسی جو ہے، چونکہ آبادی زیادہ ہے یہاں پر، تو یہاں پہ ذات برادری جو ہے، خاص طور سے کنورژن یہاں زیادہ ہوا۔ ہمارے یہاں ساؤتھ میں فائدہ یہ ہوا کہ وہاں پہ جو اسلام آیا ہے وہ فوج کشی کے ذریعے نہیں آیا، کیرلا کے اندر تاجروں کے ذریعے آیا، اسی طریقے سے تامل ناڈو میں کچھ عرصے کے لیے ٹیپو سلطان کا ضرور ہے، وہ بھی لمیٹڈ، ورنہ وہاں پہ جو جنرل مسلمان ہوئے ہیں لوگ، وہ فوج کی وجہ سے نہیں ہوئے۔ تو ایک تو وہ بات نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ یہاں پہ جو آرینس آئے ہیں، جنگجو قسم کے لوگ، تو وہ بیسیکلی وہاں پہ وہ ہندو مسلم ٹکراؤ نہیں تھا، عیسائی بھی ہیں وہاں پہ، حد یہ ہے کہ یہودی تک ہیں کچھ لوگ وہاں پہ۔ تو ایک تو یہ بات ہوئی۔ دوسری بات جو آپ فرما رہے ہیں وہ یہ کہ بدقسمتی سے میں چونکہ اسلامک اسٹڈیز میں PhD کی ہے،
اور میں نے پی ایچ ڈی کیا حاجی امداد اللہ صاحب پہ، مہاجر مکی، جو دارالعلوم دیوبند کے جو بانی ہیں ان سب کے پیر ہیں وہ. جی. بدقسمتی سے یہ ہوا، افسوس کی بات ہے یہ کہ دیوبند جیسی جگہ میں ہم یہ نہیں کر پائے کہ یہاں ذات برادری ختم کرتے، جو اسلام میں رسول اللہ نے کہا تھا سب برابر ہیں. تو یہ ہماری ساتھ اچھا یہ جتنی پارٹیاں آئی ہیں ریجنل، چاہے بہوجن سماج پارٹی ہو، چاہے یہ سماجوادی پارٹی ہو، ان لوگوں نے مسلمانوں میں ذات برادری کو اور ہوا دی ہے. جی. آزادی سے پہلے جان کے کیا ہے تاکہ مسلمانوں میں ڈویژن ہو جائے. جی جی جی. اب یہ جو آپ فرما رہے تھے جیسے یو پی میں اویسی صاحب کا، تو اب اس میں یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ صاحب اس سے نقصان ہوگا، تو یہ ممکن ہے کہ 3-4 سیٹیں ہو سکتا ہے وہ جیت جائیں. جی. اس لیے کہ جس طرح وہ اچھا ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ تو چونکہ اورنگ آباد کے ہیں، حیدرآباد کے لوگ جذباتی تقریریں ہمیشہ کرتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، وہ اب بھی کر رہے ہیں. اس وقت پارلیمنٹ میں کوئی شہاب الدین نہیں ہے، کوئی بنات والا نہیں ہے، کوئی سلیمان سیٹھ نہیں ہے، تو لہٰذا آپ لوگ آدم خان نہیں ہے جیل میں ہے، تو مسلمانوں کو ایک آدمی نظر آتا ہے بولتا ہوا، تو نوجوان چاہتے ہیں کہ بھائی ہماری جماعت ہونی چاہیے. تو ہو سکتا ہے 3-4 سیٹیں ہو سکتا ہے یہ جیت جائیں، لیکن یہ جو سیٹیں 57 کینڈیڈیٹ دے چکے ہیں، یہ کہتے ہیں 100 لڑیں گے، تو نقصان تو کافی ہو چکا. جو پولرائزیشن ہوا ہے، جنگ جب ہی ہوتی ہے تالی دونوں ہاتھوں سے بڑھتی ہے. اگر ہماری طرف سے اشتعال انگیزی وہ جواب نہ دیا جائے، اب جواب ہو رہا ہے اینٹ کا جواب پتھر سے، تو نتیجہ ہے کہ نقصان کافی ہو چکا، پولرائزیشن کافی ہو چکا، اس سے نقصان ہوا ہے. اور اگر یہ 3-4 سیٹیں جیتیں گے بھی تو میں یہ نہیں کہتا کہ بی جے پی سے ملے ہوئے ہیں، لیکن اگر یہ کینڈیڈیٹ 57 کیے اور کھڑے کریں گے اگر یہ، تو 3-4 سیٹیں جیت کے 30-40-50 سیٹوں پہ بی جے پی کو فائدہ ضرور پہنچ جائے گا، چاہے یہ چاہیں یا نہ چاہیں. ان کے ووٹ بڑھ جائیں گے، ہو سکتا ہے 3-4 آدمی جیت جائیں، لیکن نقصان بہت ہوگا. یہ کہنا جو اویسی صاحب کا کہ ہم نے ٹھیکہ نہیں لیا بی جے پی کو ہرانے کا، میں سمجھتا ہوں کہ جس آدمی کی دل ہے یو پی والے کا، 22 لڑکے مرے ہیں سی اے کے اندر، بالکل ہمیں دعا بھی کرنی ہے، کوشش بھی کرنی ہے کہ یہ حکومت یہاں سے ختم ہو جائے. ٹھیکہ نہیں لیا، ہماری سب زیادہ ظلم تو ہم پہ اور دلتوں پہ ہوئے ہیں، تو پوری کوشش یہ کرنی چاہیے کسی قیمت چاہے ہمیں قربانی دینی پڑے، کڑوی گولی کھانی پڑے، لیکن ان کو ہرانے کی کوشش کرنی چاہیے. اچھا میں آتا ہوں، ابھی ایک رپورٹ جاری ہوئی، میں نے رپورٹ آپ نے دیکھی، یو پی میں مسلمان جو ہے سوشلی جو ہے ایجوکیشنلی اور ہر اعتبار سے دوسرے طبقات کے مقابلے میں بہت پیچھے چلے گئے ہیں. اب ہوا یہ کہ آزادی کے بعد مولانا آزاد اور جمعیت علماء نے کہا کہ ہماری کوئی سیاسی جماعت نہیں بنانا چاہیے. وہ لکھنؤ کا مشہور کنونشن ہے، وہاں پر اعلان کیا، تو وہاں کوئی مسلمان جماعت کھڑی نہیں ہو پائی. اب جب مسلم مجلس کھڑی ہوئی، جب سمجھ میں آیا ڈاکٹر عبدالجلیل فریدی صاحب کو، تو مسلم مجلس کے کاؤنٹر کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ بھئی کانگریس نے مسلم لیگ کو وہاں بھیجا. تو وہاں پہ جو بھی سیاسی قیادت آتی رہی، وہ قیادت جو ہے کبھی بھی مسلمانوں کے اس طرح کے جو مسائل ہیں تعلیمی، سماجی، اقتصادی، اس کو کبھی بھی ٹچ نہیں کیا انہوں نے. تو کیا وجوہات کیا ہے، کس طرح کا ہے یہ معاملہ؟ عجیب و غریب یعنی سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی اتنا کھلے عام جو ہے دوسری برادریاں سب ترقی کر رہی ہیں، سب کی اپنی اپنی قیادتیں ڈیولپ ہو گئی، مجلس یہی تو وہ انسٹانس لیتی ہے کہ بھئی آپ کی اپنی قیادت نہیں ہے. صحیح. دیکھیے بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ایک تجربہ یہ ہوا کہ یہاں پہ ہم نے یہ طے کیا کہ ہماری جماعت نہیں ہونی چاہیے. آزادی سے پہلے مسلم لیگ تھی، تو چنانچہ مولانا آزاد کے کہنے سے یہاں پہ ختم کر دی گئی، اور سب لوگ کانگریس میں اور دوسری پارٹیوں میں، کمیونسٹوں میں، سوشلسٹ میں چلے گئے اس زمانے میں جو تھیں. ساؤتھ کے اندر باقی رکھی اسماعیل صاحب نے. سن 47 میں مسلم لیگ کو باقی رکھنا ہنسی کھیل نہیں تھا. اس سے ایک فائدہ ہوا. فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں میں ذہنی غلامی نہیں آئی. اس وقت تک کیرلا تھا بھی نہیں، اللہ کی مدد بھی آئی. تامل ناڈو ایک تھا اور پورا ایریا تھا. اچھا اسی طرح مہاراشٹر کے اندر باقی رکھی، کیا کہتے ہیں، مسلم لیگ. تو مہاراشٹر میں مسلم لیگ باقی رکھی، کرناٹک میں باقی رکھی، کیرلا میں، تامل ناڈو میں. اس کا فائدہ یہ ہوا اللہ کی مدد آئی، کیرلا ہو گیا، وہاں حکومت بن گئی اور آج بھی وہاں کی بڑی پارٹی ہے. ذہنی غلامی نہیں آئی. ایک تو وہاں کمیونلزم نہیں تھا اتنا پہلے. اچھا وہاں سے مائیگریشن بھی نہیں ہوا پاکستان کو. ہمارے یہاں دو باتیں ہوئی، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارا انٹلیکچوئل طبقہ تھا، پڑھا لکھا طبقہ تھا، وہ چلا گیا پاکستان، خاص طور سے نارتھ انڈیا کا. یہ اس میں یہاں کے لوگ چلے گئے. ایک تو یہ نقصان ہوا. دوسری طرف آپ یہ دیکھیں گے کہ حیدرآباد میں بھی فائدہ ہوا. حیدرآباد میں انہوں نے اتحاد المسلمین باقی رکھی، تو اس سے ایک فائدہ یہ ہوا غلامانہ ذہنیت نہیں پنپی. یہ جو ہمارے یہاں یہ ہو گیا کہ لیڈر ہندو ہوگا، یہ بات ہم نے طے کر رکھی ہے کہ لیڈر ہندو ہوگا، ہندوؤں کی پارٹی میں جائیں گے، تو اس سے ایک ذہنی غلامی آ جاتی ہے. پہلے ہی ہم کہہ دیتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا انہوں نے کہا آپ کے جو ہیں
آپ کے مہاراشٹر کے جو MLA ہیں اعظمی صاحب ابو عاصم ابو عاصم، انہوں نے یہ کہا کہ صاحب مسلمانوں کا تو لیڈر یہاں کوئی ہونے نہیں چاہیے، اور اگر لیڈر ہے تو پاکستان چلا جائے جسے چاہیے، یہاں تو ہندو لیڈر ہوگا۔ محمود مدنی صاحب نے کہا، میں نے خود دیکھا ہے، میں اس بات کا ویرودھی ہوں کہ مسلمانوں کی قیادت میں مسلمان کوئی لیڈر ہو سیاسی، ہم اس کی مخالفت کریں گے، نہیں ہونے دیں گے، یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ تو اصلی بات یہ ہوئی کہ یہاں ہمارے یہاں غلامانہ ذہنیت ہو گئی، اور جو آپ فرما رہے ہیں اگر اپنی جماعت ہوتی، مسلم لیگ، مسلم مجلس بنی تھی، اس کا فائدہ ہوا۔ ہم نے اس کے بعد کیا ہوا، مسلم لیگ بن گئی تھی یہاں پر، یہ جو فورس بنا ہے نا میرے پاس خط موجود ہے، مراد آباد کے فساد کے بعد میں وہاں سے الیکشن لڑا تھا، ہم نے ہمارا کانگریس سے الائنس ہوا تھا نیشنل لیگ کا، تو میرے پاس خط رکھا موجود ہے، اندرا گاندھی کو لکھا تھا کہ صاحب مراد آباد میں PSC نے گڑبڑ کی ہے، تو انہوں نے خط میں لکھا تھا کہ میں یقین دلاتی ہوں کہ ہم ایک نیا فورس بنانے والے ہیں جس میں یہ ریپڈ ایکشن فورس، اس کے بعد بنا، میرے پاس لیٹر موجود ہے اندرا گاندھی کا۔ تو مجلس نے کوشش کی تھی، ہم نوجوان تھے، ہم سب لوگ مجلس سے بھی آئے تھے، چاہے میں ہوں، چاہے اختر الباز سے ہوں، جاوید حبیب ہوں، اعظم خان ہوں، سب لوگ جو ہیں مسلم مجلس کے تھرو آئے تھے۔ پھر ہم مسلم لیگ سے متاثر ہو گئے، کیرلا گئے، یہاں ہم نے لیگ بنائی، تو لیگ تو بلکہ بنائی کیا ہے، مسلم لیگ نارتھ انڈیا میں 3 جگہوں پہ میں نے خود قائم کی ہے اپنے گھر میں، UP، دلی، راجستھان، اور بہت زبردست چیز بن گئی تھی جیسے آپ فرما رہے ہیں۔ مختصر بتاتا ہوں، 74 کے الیکشن میں راشد الوی کو ٹکٹ دیا تھا مسلم لیگ کا، ہمایوں قدیر جو میئر بنے مراد آباد سماجوادی، وہ مسلم لیگ میں تھے، شفیق الرحمان برق، میں یہاں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، یہ وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ مجھے مسلم لیگ کا ٹکٹ دے دو، اس وقت تک MLA نہیں تھے سنبل سے ہیں، ڈاکٹر شمیم مانی نہیں دیا، تو اتنی بڑی چیز بن گئی تھی۔ اس کے بعد فخر الدین علی احمد نے بلایا، مجھ سے کہا کہ تم کانگریس میں آ جاؤ، بڑی زبردست چیز بن گئی تھی یہاں مسلم لیگ۔ لیکن ہوا کیا، اسماعیل صاحب کے انتقال کے بعد اور پھر بڑے لیگ چلے گئے، ان کو یہ لگا کہ اگر یہاں پر قیادت ابھر جائے گی UP میں تو کیرلا بہت چھوٹی سی جگہ ہے، لیڈرشپ نہیں رہے گی۔ میں دعا کرتا ہوں، مجھے ڈر ہے، میں ابھی اس کو کٹ کر رہا ہوں، اس جواب کو جو ہے میں UP کے الیکشن کی طرف آتا ہوں۔ نہیں، ایک چیز کہنا چاہتا ہوں صرف، مجھے ڈر ہے، ہوگا کیا اللہ کو معلوم ہے، میرا بڑا تلخ تجربہ ہے وہاں کا، کیا کہتے ہیں، کیرلا کا۔ نیچرل بات ہے، SDPI والے کام کر رہے ہیں، سوشل ڈیموکریٹک پارٹی پر، بہت ہی کیا کہتے ہیں کمیٹڈ لوگ ہیں، کیڈر بھی ہے، قربانیاں دے رہے ہیں۔ لیکن بات کیا ہے کہ دیکھیے انسانی بات ہے، لیڈرشپ ان کی ہے، پیسہ ان کا ہے، ویسی صاحب لیڈرشپ ان کی ہے، پیسہ ان کا کیرلا کا۔ جب بھی پالیسی میں ٹکراؤ ہوگا تو کیرلا والے اپنے کو بچائیں گے، وہ یہاں اگر ٹکراؤ ہوگا تو وہ اپنا گھر بچائیں گے، وہ اگر ٹکراؤ ہوگا تو اپنا گھر بچائیں گے SDPI والے۔ مجھے ڈر یہ ہے کہ کل کو اگر کوئی ٹکراؤ ہوتا ہے پالیسی کا تو ویسی صاحب کو تلنگانہ بچانا پڑے گا، چاہے UP کی قربانی ہوتی ہے تو ہونے دیجیے۔ جی، تو اب جو ہے آخری میرا سوال یہی ہے کہ بات طویل ہو گئی ہے، اب یہ الیکشن میں جو ہے مسلمانوں کو کیا رول پلے کرنا چاہیے؟ جی کہ میں مختصر یہ جواب دوں، بہت ہی گھسی پٹی چیز ہے کہ ہم ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ صاحب BJP کو ہرانا ہے، ہر دفعہ تو یہ تو کاؤنٹر ہو جاتا ہے، یہ کہنا کاؤنٹر ہو جاتا ہے، یہ تو کاؤنٹر ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ ہمیں یہ ضرور کہنا چاہیے اس الیکشن کے اندر ہمیں کوشش کرنی چاہیے مسلمانوں کو بھی، دلتوں کو، اور جو براڈ مائنڈڈ لوگ ہیں، لیفٹسٹ لوگ ہیں، اور لوگ ہیں پسماندہ OBC لیفٹسٹ، ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ یوگی کی جو حکومت ہے یہ RSS کے پرچارکوں کی حکومت ہے سینٹر میں، تو موقع اچھا ملا ہے ہمیں، اس میں کوشش یہ ضرور کرنی چاہیے ہمیں کہ ہم یہ دیکھیں کہ جہاں تک ہو سکے ان کے ایسے امیدوار جیتیں کہ جو ہندوستان کی ڈیموکریسی کو، کانسٹیٹیوشن کو بچا سکیں، تو دھرم ستم جو باتیں کہی جا رہی ہیں اس کے خلاف کیا کہتے ہیں حکومت آئے۔ تو میرا تو یہی ہے کہ ہم ایسے امیدواروں کو ووٹ دیں۔ اب اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک سب سے پہلے تو یہ بنا ہوا ہے کیا کہتے ہیں اکھلیش کا، اور یہ جو ہے اجیت سنگھ، جین۔ میری اجیت سے جین چودھری سے ملاقات ہوئی تھی، میری بات چیت ہوئی تھی، لیکن وہ اس وقت چونکہ ان کو کوئی MP MLA نہیں ہے تو لہٰذا وہ سبمسو ہیں اکھلیش کے، تو لہٰذا لیکن ورنہ میں تو یہ چاہتا تھا، میں نے کہا بھی تھا کہ اگر کانگریس اور ان کا جین چودھری کا پیکٹ ہو رہا تھا تو سچویشن بالکل دوسری ہوتی UP میں، لیکن خیر وہ ہوا نہیں۔ تو اب ہمیں کوشش مجبوراً، حالانکہ یہ شکایت ہے ہمیں، بالکل میں آپ سے کہہ رہا ہوں مسلمانوں کو یہ شکایت ہے اعظم خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، جس طرح کھل کے آنا چاہیے تھا اس طرح اکھلیش نہیں آئے۔ مسلمانوں کو یہ شکایت ہے کہ مجلس نے ساتھ دیا ان کا ہمیشہ، اب وہ کسی مسلمان آرگنائزیشن کو منہ نہیں لگا رہے، اب روزانہ پریس کانفرنس کرتے ہیں، کسی مسلمان کو بٹھاتے نہیں ہیں برابر میں، سمجھے ساتھ۔ تو اب یہ ہمیں شکایت ہے، جتنے ووکل مسلم لیڈر تھے
जो सिटिंग एमएलए भी बहुत से जो थे उनके टिकट काट दिए। ये बिल्कुल ही है, ये शिकायत हमें अखिलेश से है, बिल्कुल है। लेकिन इस वक्त मजबूरी है कि ये कड़वी गोली हमें इसलिए निगलनी है कि इस वक्त अगर हरा सकते हैं कोई तो नंबर 1 जो है यही कम्बिनेशन है किसानों का। बल्कि हमारी तो ज़्यादा हमदर्दियाँ इधर हैं इनके साथ, ये जो है जैन चौधरी के साथ, कि हमारी पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि इनके उम्मीदवार जो है इनको सपोर्ट किया जाए। और उसके बाद दूसरे नंबर पे कांग्रेस, कि कांग्रेस इतनी बात ज़रूर है कि सीए के अंदर सामने खड़ी रही, कोई नहीं बोला, सीए के अंदर ये बोले, कम से कम आरएसएस के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं ये। तो हमारी तो प्रायोरिटीज़, मेरी ज़ाती राय तो मेरी यही है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि नंबर 1 तो इनके कैंडिडेट, दूसरे नंबर पे कांग्रेस, और फिर उसके बाद कहीं ऐसी पोजीशन हो कि ये नहीं जीत सकते तो जो भी कोई सेकुलर उम्मीदवार साफ जहन का हो उसका साथ देना चाहिए। बसीर अहमद खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साला से बात करने के लिए। ये थे मुस्लिम मजलिस के सदर बसीर अहमद खान साहब। उनका ये कहना है कि ओवैसी साहब की आमद के नतीजे में यूपी में कुछ नुकसानात हो सकते हैं। नुकसानात इस शक्ल में कि बीजेपी की कुछ ज़्यादा 40-50 सीटें कामयाब कराने में मजलिस के उम्मीदवार ज़मीन हमवार कर सकते हैं। कैमरामैन जीशान राही के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।